السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج ہم دیکھیں گے کہ سورہ فلق بھی مکی ہے۔ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الفلق مکیہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کرتے ہوئے یہ عرض کیا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو پوری کائنات کو وجود میں لے کر آئی، ہر چیز کے شر نقصان نفع سے بچایا اور ہر اندھیری رات کو ظلمت کے اندھیروں سے بچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سورت میں ایسی بھی کچھ آیتیں ہیں جو کہ جادوگروں کے گروہوں سے بچنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، حاسد کسی کی نظر لگ جانا، کوئی کسی چیز سے حسد کرنا، ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زیادہ عطا کیا، گاڑی بنگلہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے آپ کو نوازا ہے، تو کچھ لوگوں کی وہ حسد ہوتا ہے کہ یہ حسد ان کو جیلس ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو حسد ہوتا ہے یہ انسان کی ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ اس حسد سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، جس قدر ہو سکے ہمیں صدقہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ صدقہ ہماری ہر مشکل کو، ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو، ہر بیماری کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے جتنی بھی انسان کی زندگی میں مشکلات، تکلیفات اور جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی ایک میں مثال آپ کو اپنے طور پہ دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا تھا، ٹھیک ہے، ہر چیز سے، مگر کسی ایک ایسے بندے کی ایسی حسد لگی کہ سب کچھ اس حسد کی نظر چلا گیا۔ تو میں امید کرتی ہوں اور دعا گو بھی ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر حسد سے بچائے اور بری نظر سے بچائے، اور سب سے اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھے، کیونکہ حسد وہ چیز ہے کہ وہ انسان کو بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم چلتے ہیں سورہ فلق کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیان فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قاف کو موٹا کریں گے، حمزہ اور عین میں فرق کریں گے، زال کو بریک، پھر با اور را کو با کے ساتھ، با کو لام سے اٹیچ کریں گے، آگے وقف ہے تو ہم کا کو ساکن کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، خا کو ہیوی کر کے ادا کریں گے، لام کو باریک اور قاف کو پھر ہیوی اور موٹا ادا کریں گے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب یہاں پر قاف پر قلقلہ بھی ہوگا تینوں قاف کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اس کو ہیوی کر کے بھی ادا کیا جائے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اب اس حروف میں شدت آ رہے ہیں، شین کو را، را کو نون، نون کو فا، فا کو سا، پھر سا کو اکیلا خود بذاتے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَمِن شَرٍ، رن پہ گنہ اخفا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھر میں رپیٹ کرتی ہوں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ حروف حرکات ہیں، تینوں کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم تینوں کو حرکات کے مطابق ادا کریں گے. ہا کو حلق سے نکالیں گے، حروف حلقی ہے، ٹھیک ہے، اور ذال کو باریک ادا کریں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آگے وقف ہے، اس لیے ہم نے دال کو ساکن کر دیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو یہ تھی آج کی ہماری سورہ فلق، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا. اگر آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ اس کو ساتھ ساتھ رپیٹ کریں گے، ساتھ ساتھ پڑھیں گے، تو آپ لوگوں کو ولدوں کی ادائیگی کا طریقہ بہت جلد پڑھنا صحیح طریقے سے آ جائے گا. تو امید کرتی ہوں آپ میرے چینل کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور کچھ بھی آپ لوگوں نے اس سے مطابق پوچھنا ہو یا کسی نے پڑھنا ہو تو وہ کمنٹس میں بات کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.